حلب میں 5000 شیعہ جنگجو موجود۔ شام میں لڑی جانے والی جنگ میں ایران مرکزی فریق ہے، جس نے بشار الاسد کو اپنے کٹھ پتلی کے طور پر استعمال کیا تاکہ اس کے ذریعے ایران نظریہ ولایت فقیہ کے تحت شام پر قابض ہو سکے۔ ایران نے بشار الاسد سے بھرپور تعاون کیا اور بھرپور زور آزمائی کی۔ بے پناہ اسلحہ اور افرادی قوت مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ایران نے شیعہ مذہب کو بھی خوب استعمال کیا۔ پاکستان اور افغانستان سے بھی شیعہ جنگجو بھرتی کر کے اس جنگ میں جھونک دیے، جن میں سے اکثر کو بھاری تنخواہوں کی لالچ اور بعض کو مقامات مقدسہ کی حفاظت کا جھانسا دے کر ایران نے بشار الاسد پر قربان کر دیے۔ شام میں ایران، امریکہ، روس اور شامی فوج کے علاوہ بشار الاسد کو اہم ترین سپورٹ فراہم کرنے والی ایک قوت شیعہ ملیشیائیں ہیں۔ ایران کی گود میں پلنے والی یہ شیعہ ملیشیائیں مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے کام کرتی ہیں اور ایران کے مفادات کے لیے کہیں بھی قتل و غارت اور فساد پھیلانے میں پیش رہتی ہیں۔ یہ تنظیمیں ایرانی نظریہ ولایت فقیہ کے تحت مسلم دنیا میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے بندوق اور طاقت کا استعمال کرنے پر یقین رکھتی ہیں۔ انہی ملیشیاؤں کے ہاتھوں عراق اور شام میں لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں اجڑ چکی ہیں۔ آج کل ان کا مرکزی ہدف شام کا علاقہ حلب ہے، جہاں میدان کارزار اپنے عروج پر ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے انکشاف کیا ہے کہ حلب کے نواحی علاقوں میں شامی سرکاری فوج کے شانہ بشانہ تقریباً 5000 شیعہ جنگجو موجود ہیں۔ عراقی اور افغانی ملیشیاؤں اور حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے ان جنگجوؤں کے جمع ہونے کا مقصد تیز اور فیصلہ کن پیش قدمی کی تیاری ہے۔ حلب میں ذرائع نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ سرکاری فوج کو بعض محاذوں پر تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ حلب میں حساس نوعیت کے محاذ شیعہ ملیشیاؤں کے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ عراق کے چینل النجبہ کی جانب سے نشر کی جانے والی تصاویر میں شیعہ ملیشیا النجبہ کے کمانڈر الکرم الکعبی کو حلب کے جنوبی نواح میں لڑائی کے محاذوں پر گھومتے پھرتے دکھایا گیا ہے۔ دوسری جانب شیعہ ملیشیاؤں کی سکرینوں پر کچھ روز قبل کے مناظر دکھائے گئے تھے، جن میں الکعبی حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد الکعبی کو عسکری لباس میں حلب میں ہر اول دستوں کی نگرانی کے لیے منتقل ہوتا دکھایا گیا۔ میدانی ذرائع کے مطابق حلب اور شام کے بقیہ علاقوں میں لڑنے والے شیعہ گروپوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہے۔ حلب کے جنوبی نواح میں سب سے بڑی تعداد حزب اللہ کے ارکان کی ہے۔ ان کے ساتھ افغانی ملیشیائیں اور عراق کے النجبہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شیعہ ملیشیا لوائے زینبیون بھی موجود ہے۔ حلب کے شمال میں النجبہ تحریک، حزب اللہ اور ابو فضل العباس گروپ کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ حلب میں جہاں شدید مارکہ آرائی جاری ہے، اس میں سب سے زیادہ بھاری تعداد القدس بریگیڈ کی ہے۔ شامی حکومت کی جانب سے مذکورہ ملیشیاؤں کے ذریعے حلب پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں کو اپوزیشن کے مسلح گروپوں کی جانب سے گمسان کی مزاحمت کا سامنا رہے گا۔ چونکہ حلب میں اپوزیشن گروپوں کے مکمل قبضے نہیں ہیں، لیکن اب تک بشار الاسد اور اس کی تمام اتحادی قوتیں قبضہ نہیں کر سکیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود حلب کے میدان میں اپوزیشن جنگجوؤں کی جانب سے بشار الاسد اور اس کے اتحادیوں کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔